گئے نا تو آپ جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں پہ آپ پہنچ گئے، گویا آپ کو حضور کی خوشبو اس قدر معطر کر رہی تھی کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ جا رہے ہیں۔ اور یہ صحابہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ حضور جیسا ہم نے معطر کوئی شخصیت دیکھی نہیں ہے، حضور جیسی عطر سے خوشبو سے معطر، اور بحمدللہ حضور کی یہ قدرتی خوشبو ہے، آپ کے جسم اطہر کی قدرتی خوشبو ہے۔ عام انسانوں کے جسم کے پسینے سے بو آتی ہے، سمیل آتی ہے، بری سمیل آتی ہے عام انسانوں کے، لیکن یہ حضور کے پسینہ مبارک کا اعجاز ہے، یہ عجائب ہے، یہ عجوبہ ہے آپ کا کہ آپ کا پسینہ اس قدر معطر ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے پسینے کی ایک بوند بھی پڑتی ہے نا تو وہ بھی خوشبو سے کھل اٹھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں ہے، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ حضور اس طرف گئے، لیکن جب آپ جا رہے تھے تو اس قدر راہیں معطر تھیں، بغیر پوچھے بغیر بتائے آپ حضور تک پہنچے، گویا آپ کو خوشبو کھینچ کے وہاں تک لے گئی ہے۔ ذرا ابھی گزرا اس راہ سے کوئی بتاتی ہے تجلی نقش پاک کی، اس قدر خوشبو سے آپ معطر ہیں، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، اور یہ آپ کا خاصہ ہے۔ حضور کو جب بھی آپ کا تذکرہ ہو، حضور کو سب سے جدا گانا جانا کریں، سب سے جدا گانا جانا کریں۔ بعض کم علمی کی وجہ سے، کم ظرفی کی وجہ سے کہ یہ حضرات ہمیں متنبہ کرتے ہیں اور دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو ہمیں وہ فلسفہ بتانے لگتے ہیں، اور وہ بغض اناد کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں، سرکار بشر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بشر ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سید البشر ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ سید البشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ بشر ہیں لیکن آپ بشریت کے سردار ہیں، آپ بشر ہیں، خالی بشر نہیں، خیر البشر ہیں، آپ بشریت میں بھی سب سے بہتر ہیں، آپ خلقت میں، پیدائش میں، ہونے میں، بڑھنے میں، پلنے میں، جوان ہونے میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ کی خلقت بھی جو ہے وہ جدا گانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بشر ہیں، لیکن آپ سید البشر بھی ہیں، آپ خیر البشر بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں اور بحمدللہ آپ نور بھی ہیں۔ قد جاءکم نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب روشن آئی۔ روشن کتاب تو یہ ہے نا ذرا جو بحمدللہ آج بھی مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں، یہ بھی کتاب مبین ہے، واضح بین کھلی روشن کتاب ہے، اور اس کے ساتھ جو نور فرمایا نا بحمدللہ وہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ آپ کی عظمت ہے اور یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں، تو یہ آپ کی عظمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نا کبھی کسی چیز کے بالمقابل نہیں آتے تھے، لیکن جب کبھی کسی ایسی چمکدار چیز، روشن چیز، کسی حسین چیز کے سامنے آ ہی جاتے نا تو الحمدللہ آپ کی وجاہت، آپ کا نور، آپ کی چمک دمک وہ دوسری چیز کے اوپر غالب آ جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کبھی سورج کے سامنے نہیں آئے، ذرا مطلب یہ کبھی مقابلہ نہیں ہوا، لیکن جب کبھی حضور، یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس، جنہیں اپنی زندگی میں صحابہ کی جماعت میں جنہیں رئیس المفسرین کا لقب ملا ہے، آپ یعنی مفسرین جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر کی ہیں نا، تفسیریں وضاحت کی ہیں، ان میں سب کے سردار آپ ہیں، حضور کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضور کس چیز کے بالمقابل نہیں آئے، لیکن جب کبھی حضور تشریف لے آتے، جلوہ افروز ہوتے، آپ فرماتے ہیں جب کبھی حضور سورج کے سامنے آ جاتے نا تو حضور کی روشنی، حضور کا نور
سورج پہ غالب آ جاتا تھا، اور جب کبھی حضور چاند کے سامنے آتے تو آپ کا نور چاند پہ غالب آ جاتا تھا، اور اگلی مقابلے والی چیز جو سامنے ہے وہ چیز مغلوب ہو جاتی تھی۔ یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اور ایسے ہی اگلی ایک حدیث مبارکہ میں اسی چیز کو بڑی محبت سے واضح کیا ہے جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں حاضر ہوا نا، تو حضور آرام فرما رہے، ذرا لیٹے ہوئے حضور، اور آپ کے اوپر آپ نے سرخ دھاری دار چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے، اور آپ کا چہرہ اقدس جو ہے وہ خالی ہے، چادر آپ کے شکم ادھر تک ہے، آپ کا چہرہ اقدس جو ہے وہ ننگا ہے۔ تو میں آیا نا، میں نے دیکھا بڑا سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی ہے، تو میں حضور کی زیارت کرنے لگا۔ 14ویں رات کا چاند ابھرا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، تو میں یوں آیا نا، تو میں نے سرکار کو دیکھا تو حضور اس قدر مہک رہے ہیں اور اس قدر خوب روح نظر آ رہے ہیں کہ میں خیرہ ہو گیا۔ اور میں نے جب حضور کو دیکھا، زیارت کی نا، تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ اوپر آسمان پہ چاند بھی نکلا ہوا ہے 14ویں کا، یعنی 14ویں رات کا چاند، یہ فل چاند ہے، پورا شباب کا چاند ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند۔ تو کئی مقامات پہ محبت سے حدیث پاک میں یہ بھی آیا، کل قمر لیلۃ البدر، حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے سونے تھے، اتنے حسین تھے، اتنے روشن اور چمکدار تھے، کل قمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا آج ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ حضور کی روشنی چمک زیادہ ہے، یہ 14ویں رات کے چاند کی چمک زیادہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ خالی محبت کی باتیں نہیں، ذرا یہ خالی صرف ذوق کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا عظیم منصوبہ ہے اللہ جل شانہ نے اس پوری عالم انسانیت میں 1,23,999 تقریباً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، اور وہ ہے ہدایت کا۔ پوری عالم انسانیت میں اس پوری روئے زمین پہ سب سے زیادہ جنہیں عظمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ کے انبیاء و مرسلین ہیں۔ پوری کائنات کے اندر روئے زمین پہ رفتوں، بلندیوں اور شانوں کے حوالے سے اور قرب کے حوالے سے، اللہ جل شانہ کی مہربانیوں کے حوالے سے، ہر وقت اللہ جل شانہ کے جلووں میں جو چھپے ہوئے لپٹے ہوئے وہ طبقہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ اور پھر وہ نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں تشریف لائیں، یہ ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے۔ اور پھر جن کی آگاہی، جن کا ایڈریس، جن کا تعارف وہ صرف آج ہی نہیں اور آپ کے آنے پہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے جہاں سے سلسلہ نبوت چلا ہے، بڑھا ہے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کی اطلاعات وہاں سے چلی ہیں، وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ سن لو، جان لو، سب سے آخر میں آپ کے بعد نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ آپ کی اطلاعات وہاں سے چلتی آ رہی ہیں۔ اتنے بڑے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانی ہے، تو پھر ان کو فرضی نہیں بنایا۔ اور ہم ذرا کبھی کبھار، چونکہ انسان ہے نا، ذرا اپنی عقل کے ساتھ تولتے ہیں، تو بعض دفعہ شکوک و شبہات، اور وہ جو بغض و عناد رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی زبانوں سے جب سنتے ہیں نا، تو یہ دل میں خیال آتا ہے وہ بھی تو بشر ہی ہیں، ہم بھی بشر، وہ بھی بشر، وہ بھی ہماری طرح ذرا۔ تو پھر ہم ذرا اپنے ترازو سے تولنے لگتے ہیں، ذرا اپنی ترکڑی سے تولتے ہیں، اپنے ترازو سے تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اپنے پیمانے سے ہم ماپ کرتے ہیں ذرا کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے۔ جیسے وہ کئی حضرات یہ کہہ جاتے ہیں، اور یہ تحقیر والے کلمات ہیں۔ وہ ایک قاصد ہے نا، ایک ڈاکیہ ہے، وہ آئے، خط دیا، انہوں نے پیغام دیا، ایک میسج دیا اور دے کے نکل گئے۔ تو یہ تحقیر والے کلمے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا چاہیے، اور کھل کھلا کے۔
اور جس قدر آپ کی عظمت دل میں زیادہ ہوگی اور دل میں وہ جلانیاں لے گی, اٹکیلیاں لے گی, اس قدر آپ کی سیرت سے بھی پیار ہوگا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کبھی سرکار کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا ہوں اور کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں, لیکن بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاند نہیں حضور سونے ہیں. چاند کی نہیں حضور کی روشنی زیادہ ہے, چاند کی نہیں حضور کی روشنی زیادہ ہے. تو اس لیے کتنے ایسے حضرات ہیں جو اپنی زندگیوں میں جو غیر مسلم تھے, جب حضور کے سامنے آئے تو حضور کے چہرہ اقدس کی تابانی اس قدر, آپ کے جلوے اس قدر, آپ کا نور اس قدر, آپ کی روشنی اس قدر اور بھا جانے والی اس قدر تھی کہ وہ خود بخود متاثر ہوئے بغیر رہتے نہیں تھے. بس حضور سامنے زیارت ہوئی ہے. کتنے ایسے ہیں غیر مسلم ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی دارہ اسلام میں نہیں آئے, لیکن فقط حضور کی زیارت ہوئی ہے, بس حضور کی زیارت کی ہے, بس زیارت کی ہے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کہہ اٹھتے تھے بے ساختہ کہ اے اللہ کے رسول ہم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے, ہم ایمان لانے کے لیے آئے. ذرا جوک در جوک لوگ پھر زیارت سے مشرف ہو کے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور متاثر ہوئے بغیر رہتے نہیں ہیں. ذرا کتنے ایسے حضرات ہیں جو آئے فقط آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے ذرا, اور زیارت کرتے ہی وہ کلمہ پڑھ کے گئے. ذرا کتنے ایسے ہیں ذرا فقط زیارت ہوئی ہے ذرا, اور پھر بول تو حضور کے ایسے اعجاز بول ہیں, آپ کے ایسے معجز بیانی ہیں کہ جب حضور بولتے ہیں تو کیا اثر آفرینی آپ کے بول ہیں, کیا اثر ہے بولوں کے اندر. اور خود ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, ایک حدیث پاک میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 ایسے وصف, 6 ایسے اوصاف ہیں جو میرے رب ذوالجلال نے فقط میرے حصے میں رکھے ہیں. ذرا 6 ایسے اوصاف ہیں جو فقط میرے حصے میں رکھے ہیں. ان 6 میں سے ایک وصف یہ ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوں تو اللہ کریم میرا رعب دشمن کے سینے میں ڈال دیتا ہے. 1 مہینے کی مسافت پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا رعب دشمن کے سینے میں ڈال دیتا ہے. تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں رکھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کسی شکوہ شکایات اور شکوک و شبہات میں پڑے بغیر آپ کی عظمت کو مانا کریں, آپ کی عظمت کو جانا کریں, اور یہ پیار والی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں. ذرا آپ کے بچوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ بیٹھے. اور یہی وجہ ہے آج ہم سیرت سے پیچھے اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں آئے جن کی کم علمی کی وجہ سے ہم اس عظمت کو بھول بیٹھے, جس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. ہم نالج سے اس نالج سے ہم پیچھے رہے, اس فیضان سے ہم پیچھے رہے, اس فیضان سے ہم پیچھے رہ گئے کہ ہمیں عظمت مصطفیٰ سے ہم واقف نہیں تھے. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں دیا, آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں. آپ یکتا ہیں, آپ یکتا ہیں, آپ اکیلے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے بنایا ہے, ایسے بنایا کہ آپ جیسا دوسرا کوئی رکھا ہی نہیں دیا. اور آپ کو وہ شانیں, وہ عظمتیں, وہ رفعتیں اور وہ بلندیاں عطا کی وہ جو دوسرے کسی اور کے حصے میں آئی نہیں رہا. اور یہی وہ جلن تھی کہ جو آپ کے وہ جو آس پاس رہنے والے وہ قریش مکہ اور وہ بڑے بڑے جو وقت کے جوابرہ اور فرائن وقت جو تھے وہ آپ سے جلتے تھے, آپ کی شان کو, آپ کی عظمت کو دیکھ کے کہ دن بدن اس قدر صحابہ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جوک در جوک لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور یہ تو دشمنوں نے بھی ماننا ہے نا. ذرا جو دشمن ہے, جو دشمنان اسلام ہیں, یہ ان کی باتیں کہ جو آپ کی شان کے اندر کمی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک روزانہ ایک دن کے اندر 350 مربع میل تک اسلام کا پیغام پہنچتا تھا. 350 مربع میل تک آپ کا پیغام پہنچتا تھا. یہ مخالفین نے ماننا ہے, یہ مخالفین کا تجزیہ ہے, یہ ان کی ریسرچ تھی کہ آپ کا پیغام 350 مربع میل تک پہنچتا تھا. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ساری شانوں سے, عظمتوں سے نوازا ہے. اللہ کریم ہمارے سینوں میں آپ کی عظمت بٹھائے
اور سب سے بڑھ کے ہر ایک شے سے بڑھ کے آپ سے ہمیں محبتیں عطا فرمائے. آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے. جس قدر آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھے گی, جلانیاں اور اٹکیلیاں لے گی, اس قدر آپ کی سیرت سے پیار ہوگا. اللہ رب العزت ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہمارے سب کے سینوں میں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاں گزیں فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین.